پاکستان میں یا دنیا میں اس سے جب سے مولوی نکلے ہیں سیاست ایک تماشا بنی ہوئی ہے، ایک جنگل خیل بنی ہوئی ہے، جنگل خیل۔ سیاست خدمت کا نام ہے، اور سیاست اگر ان اصولوں پہ ہو جو کتاب کتب الہی میں آئی ہیں تو پھر تو پیغمبروں کا کام ہے۔ پیغمبر ہی حاکم رہے نا، کن کو شکست دی؟ پیغمبروں نے فرعون کو شکست دی نہیں دی؟ پیغمبر نے نمرود کو شکست دی، سپر پاور تھے نا یہ۔ حامان کو شکست دی، شداد کو شکست دی، ہر اس طاقتور خدائی کے دعوے دار کو ایک مولوی شکست دیتا رہا ہے۔ عرب کے سب سے بڑے جاگیردار اور حاکم سمجھے جانے والوں کو محمد رسول اللہ نے شکست دی، ابو بکر صدیق نے شکست دی، فاروق اعظم نے شکستوں کا انبار لگائے، اور امیر معاویہ نے شکستوں کا ایسا تانتا باندھا کہ کفار زمین پہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑے۔ پھر بھی کہتے ہیں مولوی سیاست نہ کرے، اس لیے ہی نہ کرے۔ میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں مولوی سیاست نہ کرے۔ اگر مولوی سیاست کرے گا تو ریاست مدینہ کا نقشہ پیش ہو جائے گا، اور جب ریاست اسلام کا نقشہ بنے گا تو پھر بدماشی تو نہیں چلے گی، پھر شراب خوری تو نوشی تو نہیں، پھر رشوت خوری تو نہیں چلے گی، پھر قبضہ گیری تو نہیں چلے گی، پھر قتل و غارت تو نہیں چلے گا، پھر دوسروں کے حق چھیننے کا مادہ تو نہیں چلے گا، پھر کسی کو زیر کرنے والا قانون تو نہیں چلے گا۔ یہ تو ان میں تھا جن سیاستوں میں مولوی نہیں تھے۔ عرب کے کفاروں نے کیا کیا ہوا تھا؟ یہی کی مثال لے لیتے ہیں۔ ساری قوم محکوم بنائی تھی، میں ابو لہب ہوں، میں عتبہ ہوں، میں شیبہ ہوں، میں ابو جہل ہوں، بس کوئی میرے نیچے مجھے ٹیکس دے کے زمین پہ رہے گا۔ یہی تھا نا۔ ایک خدا کے پیغمبر نے چند مولویوں سے مل کے 313 مولویوں سے مل کے ریاست مدینہ قائم کر دی۔ اور پھر رب کیا کہتا ہے قرآن میں؟ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہ اصول ہے۔ کیا؟ مومن تھوڑے ہوتے ہیں، منہم المؤمنون، مومن ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، واکثرہم الفاسقون، اکثریت فاسقین کی ہوتی ہے، جس پہ وہ تھوڑوں کو رب غالب رکھتا ہے۔ اور آپ تاریخ انسانی پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ اسلامی نہیں کہتا ہوں، تاریخ انسانی، جہاں جہاں طاقتور شدادوں کو شکست ہوئی ہے 2 3 10 15 سے ہوئی ہے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کسی روایت میں 100 آیا ہے، کسی میں 1000 آیا، چلو 1000 مان لیا۔ صالح علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، اور پوری قوم کو شکست دے دی تھی انہوں نے، جو لاکھوں میں تھی صالح علیہ السلام نے۔ آپ کی تاریخ اسلامی میں دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صرف 313 تھے، عرب سے خروج یہود و نصارہ اور کفار شروع ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے بدماشوں کی چھٹی ہو گئی تھی، بڑے بڑے شدادوں کی چھٹی ہو گئی تھی۔ کیوں؟ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ فاسق کبھی طاقتور نہیں ہوتا، شور شرابے والا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی یہی ہے، جتنے گناہ گار ہیں، بدتمیز ہیں، بد زبان ہیں، بد تہذیب ہیں، بد اخلاق ہیں، بے ایمان ہیں، رشوت خور ہیں، وہ شور شرابہ ہی کرتے ہیں، کبھی کھڑے نہیں ہوتے، قانون کو غلط استعمال کریں گے، لیکن ریاست کے دفاع میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر کب کن کی ضرورت پڑے گی؟ وہ صدام بھی تھا نا، جب اس کو گھیرا ڈالا گیا تو اس نے پھر مجاہدین کو بلوایا تھا، جن کو اپنے ملک میں تحت ایک کرتا رہا، کسی کو حتیٰ کہ اپنا داماد بھی مروا دیا،
اتنا جابر تھا، لیکن وقت آیا تو پھر انہی مجاہدین کو بلا رہا تھا جو افغانستان میں تھے، بلایا تھا اس نے۔ اس لیے نہیں کرو سرکشی رب کی۔